الخالق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، اور الباری کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہر جنس کو دوسری سے الگ پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی ہے جو اس کے لائق تھی۔ مثلاً کسی بھی پھل کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا اس کا سائز اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ سیب اٹھا لیں تو کیا ہم یہ سوچیں کہ سیب کو تربوز کی جتنا ہونا چاہیے تھا، یا اس سے چھوٹا ہونا چاہیے تھا، انگور کے دانے جتنا ہونا چاہیے تھا سیب کو؟ نتیجتاً اس پر پہنچیں گے جو اللہ نے بنایا ہے وہی زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کچھ پھلوں کو درختوں پر پیدا کیا ہے، کچھ کو زمین پر۔ تربوز ایک بڑا پھل ہے، وہ زمین کی بیلوں پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ درختوں پر ہوتے تو ذرا سوچیں کیسا ہوتا، پھر ہمارے سروں پر اتنے بڑے بڑے تربوز آ کے گر رہے ہوتے، کیسا ہوتا؟ سب کے اندازے فکس کریں، مطلب بنایا ہے اور ان کو بہت اچھے انداز میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کب، کس موسم میں، کس علاقے میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہر موسم کا اپنا پھل ہے۔ اب سردیاں آنی ہیں، کنوں آنے والے ہیں۔ الباری کا مطلب ہے براعت والا۔ اچھا، عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا، اس سے نکلتے ہیں بہت سارے معنی۔ تو ایک الباری کا مطلب کیا ہے؟ براعت والا، یعنی ہر نقص، ہر عیب سے پاک اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں بن جانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مریض کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یدریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل بعین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ سب پورا بھی کرتی ہیں۔ مثلاً پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، یعنی ایک حصے کو میٹھا بنایا جس کا پانی آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے، اور یہ نمکین ہے، کڑوا، اس کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، اس میں ایسی مخلوق رہ سکے جو میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اس میں کشتیوں کا تیرنا ہے، پانی کو چیرتے ہی چلنے والی ہیں، یعنی سمندر اس لیے بھی بنایا گیا ہے کہ اس پر سفر کیا جا سکے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی بیکار نہیں بنایا، جانوروں کو ان کو بھی بامقصد بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے چوپاؤں کو پیدا کیا تمہارے لیے، اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی جو اون سے ہم سویٹر بنتے ہیں، ابھی سردیاں آنی ہیں، بے حساب اون خریدا جائے گا، اور بھی بہت سے فائدے ہیں جانوروں کے، تم انہیں کھاتے بھی ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور جمال بھی ہے جب کچھ بھی جانور ہم سے بانٹ لیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ برات کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی ان کاموں سے براعت کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں کے بارے میں فضول بحثیں کرتے تھے تو ان سے کنارہ کشی کریں یہاں تک کہ وہ کسی اور میں مشغول ہو جائیں۔ کس سے برات ظاہر کرنی چاہیے ہمیں؟ جو اللہ کی آیتوں کو دیکھیں اور ان کے بارے میں فضول بحثیں شروع کر دیں۔ اب یہ میں جیسا آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، تو اب اس کے بارے میں بحثیں شروع ہو جائیں کہ کیسا چہرہ ہے، انسانوں کے جیسا ہی چہرہ ہے کہ فرشتوں کے جیسا چہرہ ہے، فضول کی بحثیں جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب جیسا بھی چہرہ ہے وہ قیامت کے دن مومنین دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں بحث میں نہیں پڑھنا ہمیں، جتنا بتا دیا اتنا سن لیا، ایمان لے آئے، کافی ہے بس، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں تھی، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بارے میں بدل جاتا تھا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا اس نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی برات ظاہر کی جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت ہمارے پاس دے دی ہے، ہم انہیں کتنا مارتے پیٹتے ہیں اپنی ملکیت سمجھ کے، مطلب ایک حد ایسی آتی ہے کہ بچے پٹ پٹ کے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بھلے سے وہ آپ کی ملکیت میں دیے ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کی والدین ہیں، سارا حق ہے آپ کا، لیکن بلا وجہ اپنا غصہ، کسی سسرال کا غصہ یا اپنے شوہر کا غصہ بچوں پہ نکال دینا، بچوں پہ سے وہ آپ کی ملکیت میں ہے لیکن امانت تو اللہ کی ہے نا، ان کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے
تو رحمت کے فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کئی ہزار میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولنا گناہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو رحمت کے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں تو ایک رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے راستے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس راستے میں جھوٹ بول دیں تو کیا ہوگا؟ وہ رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے جو ہمیں تو نہیں آتی لیکن فرشتوں کو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے وہ کئی ہزار میل دور ہو جاتے ہیں اس سے۔